میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم، عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی آج ہم 14ویں پارے میں سورہ نحل کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم سورہ الحجر کو ختم کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 14ویں پارے کا 7واں رکوع اور سورہ نحل کا پہلا رکوع ہوگا، اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں سورہ نحل کے پہلے رکوع کی تفصیل بیان کروں، حسب معمول میں سورہ نحل کی ابتدا میں اس کا کچھ تعارف کروانا مناسب سمجھتا ہوں کہ سورہ نحل کا تعارف کیا ہے، اور سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سے مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ نحل جو ہے، یہ سورہ نحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کی چند آیات جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ چونکہ اس میں اغلب مکی آیات ہیں تو اس لیے اس کو مکی صورت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر 16 رکوع ہیں اور 128 آیات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کو نحل کیوں کہا جاتا ہے؟ نحل اصل میں عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا نام کس مناسبت سے نحل رکھا گیا؟ تو یقیناً اس سورت کے اندر جو شہد کی مکھی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس نسبت سے اس کو نحل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 68 جو ہے 68، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ سورہ نحل کے اندر ایک بڑی ہی جامع آیت ہے جس میں تمام خیر اور شر کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ آیت کون سی ہے، تو انہوں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 یہ پڑھی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم عطا فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب آتے ہیں سورہ نحل کے مضامین کی طرف کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد جو انسان کو میسر آتے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ فرشتے جو ہیں وہ کفار کی جان کس طریقے سے نکالتے ہیں، اور اہل ایمان کے ساتھ فرشتوں کا جان نکالنے والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بیٹی کی ولادت پر جو طرز عمل اپناتے تھے کفار، اس کو ناپسندیدہ سمجھتے تھے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اس کے اندر 1-2 آیات کے حوالے سے، اور عہد کو پورا کرنے اور عہد نہ پورا کرنے کے متعلق احکامات کو بیان کیا گیا ہے، اور کفار کے جو شبہات ہیں توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور اگر حالت مجبوری میں انسان کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو اس معاملے کے حوالے سے بھی واضح تصریحات بیان کر دی گئی ہیں، اور کوئی شخص اگر حلال اور حرام کو اپنی طرف سے حلال اور حرام کہہ کر لوگوں کو بیان کرے تو اس کی وعیدات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد نیکی کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ میں نے مختصر سا اس کا تعارف کروا دیا۔ اب آتے ہیں اس کی پہلی
آیت مبارکہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اطاع امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ کا حکم آ گیا تو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ دیکھیے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آپ ایسی آیات دیکھیں گے، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دراصل جب کفار سے کہا گیا کہ قیامت قریب آ گئی تو وہ ڈرے کہ شاید ابھی قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن جب کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا یا کئی سال آپ کہہ لیں گزر گئے تو وہ کہنے لگے یہ قیامت پھر کب آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کا امر آ ہی چکا، یعنی آیا ہی چاہتا ہے، تم جلدی نہ مچاؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال ضرور اٹھے گا کہ اگر یہاں پر یہ کہا گیا کہ ابھی جلد ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سے لے کر اس وقت تک کئی صدیاں گزر گئی ہیں، تو ابھی تک قیامت پھر آئی کیوں نہیں؟ جبکہ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قیامت اب جلد آیا چاہتی ہے، جلدی آ رہی ہے، تمہارے سروں پر پہنچ گئی ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ بیان کر دوں جس میں قیامت کے جلد آنے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں جوڑ کر ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے، یعنی ساتھ ساتھ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں، یا جو دوسری آیات کے حوالے سے کفار کا اعتراض تھا، پھر جواب اس صورت میں دیا گیا اطاع امر اللہ فلا تستعجلوہ، کہ جلدی نہ کرو، اب اللہ کا حکم آتا ہے تو جلدی نہ کرو۔ تو یہاں پر سوال اپنی جگہ پر ہے کہ صدیاں گزر گئی تو قیامت کیوں نہیں آئی؟ تو اس کا جواب میں مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت سے دینا چاہوں گا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا دن وعظ فرمایا حتیٰ کہ سورج کے ڈوبنے کا وقت قریب آ گیا، تو پھر آپ نے فرمایا دنیا کا جو وقت اب تک گزر گیا ہے وہ اس قدر ہے جتنا صبح سے اس وقت تک، یعنی فجر سے لے کر عصر تک جتنا وقت ہے، دنیا کا اتنا وقت یعنی زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور عصر سے لے کر مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک کا جتنا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا وقت جو ہے وہ باقی رہ گیا، یعنی قیامت آنے والی ہے۔ تو جو پچھلا وقت ہے، جو طویل وقت ہے، جیسا جس میں دیگر انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ وقت جو تھا وہ طویل تھا، اور اس کے مقابلے میں وہ وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا وقت ہوگا وہ بہت ہی قلیل ہے، بہت قلیل ہے۔ تو اصل میں اس قلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت اب آیا چاہتی ہے کیونکہ زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کہ بیان فرمایا کہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اگر 2 حصے کیے جائیں وقت کے، ایک حصہ عصر تک ہے اور ایک عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب اور عصر کے درمیان بہت ہی کم فاصلہ ہے، جبکہ عصر سے لے کر پیچھے فجر تک جایا جائے تو ایک طویل فاصلہ ہے۔ تو وہ جو طویل فاصلہ ہے وہ گزر چکا، اب جو عصر سے مغرب تک کا وقت ہے اب اتنا ہی وقت باقی رہ گیا، یعنی قیامت کی عجلت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ 2 اوقات کا اصل میں تقابل کیا گیا ہے، ایک فجر سے عصر تک یعنی دیگر انبیاء علیہ السلام کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کا وقت اس وقت کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، بہت قلیل وقت، بہت ہی جلد گزر جانے والا وقت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، یعنی ہمیں ایسے بھیجا گیا، یعنی بہت زیادہ ہی قلیل وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے دوران۔ یہاں پر ایک اور بات بھی اشارتاً ثابت ہوتی ہے، یہ آیت ختم نبوت پہ بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ قیامت کا قریب تر آ جانا اس معنی میں ہے کہ آخری نبی مبعوث ہو چکے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، وہ خود کو ذلی نبی کہے، بروزی نبی کہے، مستقل نبی کہے، کچھ بھی کہے۔ تو بہرحال یہ اس آیت کی صحیح تفسیر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحانہ و تعالی اما یشرکون،
اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ کافروں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو یہ بات کہی کہ دنیا یا آخرت میں اللہ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کرنے کا حکم نازل فرمایا ہے، چلے ہم آپ کی بات کو مان بھی لیں، تو پھر ہم جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساجے دار ہیں، نعوذ باللہ برابری کی سطح پر اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، کائنات کے امور کو انجام دینے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ تو یہ آیت اس لیے اتاری گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدہ شرکیہ کی تردید فرمائی ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر فرشتوں کو اپنے حکم سے روح یعنی وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں ڈر سنائے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ سے ڈرو۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ وحی کا نزول یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، نبوت کوئی کسبی معاملہ نہیں ہے، کوئی انسان محنت کرے اور کہے کہ میں نبی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، تو معلوم ہوا کہ نبوت ایک وہبی معاملہ ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے ہے۔ کسبی معاملہ ولایت تو ہو سکتا ہے لیکن کسبی معاملہ نبوت نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر اس لعین کا رد بھی کرتے چلیں مرزا غلام احمد قادیانی کا، جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے خود کو اطاعت رسول میں فنا کر کر درجہ نبوت حاصل کر لیا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر یہ بات کہی ہے، اور اپنی ایک اور کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ بہرحال یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ اور قیامت کے درمیان کوئی کسی اور نبی کا آنا یہ ممکن نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہوئے، اس آیت میں اشارتاً اس طرف بھی ہمیں دلائل اور براہین نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، وہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنے معبود ہونے کی دلیل یہ بتائی ہے کہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کوئی اور اس امر پر قادر نہیں۔ یہ بڑی کمال بات ہے کہ زمین ہے جس کے اندر کشش ثقل ہے، انسان اس کے اوپر چلتا ہے، گرتا نہیں ہے۔ کشش ثقل انسان کو چلنے میں مدد دیتی ہے۔ پھر اسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی بھی رکھا، اسی زمین کے اندر معدنیات بھی ہیں، اسی زمین سے پودے بھی نکل رہے ہیں جن پر انواع و اقسام کے جو پھول ہیں، بوٹے ہیں اور مختلف قسم کے انواع کے پھل ہیں، یہ تمام کے تمام اسی زمین سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ پھر آسمان کو دیکھیے کہ اس پر چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں جو بغیر کسی سہارے کے آسمان پر معلق ہیں، اور آسمان بغیر کسی کے سہارے کے کھڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیلیں ہیں، اگر دیکھنے والا سمجھنا چاہے تو انہی دلیلوں سے اس کی وحدانیت کا عقیدہ سمجھ سکتا ہے۔ آگے فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا، پھر جبھی وہ کھلا جھگڑنے والا بن گیا۔ یہ آیت جو ہے، یہ آیت تو ایک شخص کے لیے ہے، ابی بن خلف کے لیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مردے کی ہڈی اٹھا کے لایا جو گلی سڑی ہوئی پرانی ہڈی تھی، اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ اس میں جان پیدا کرے گا؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جس کی یہ حالت ہو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اس کے نظریے کی تردید فرمائی خلق الانسان من نطفۃ، کہ یہ معاملہ اس سے بڑا معاملہ ہے۔ ہڈی کی کوئی صورت تو ہے، کوئی شکل و شباہت تو ہے، کوئی وجود تو ہے، لیکن اس نے تجھے بے جان نطفے سے پیدا کیا، اس بے جان نطفے میں سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی قوت اور استطاعت پیدا کر دی۔ یہ بڑا کمال ہے۔ یا اس ہڈی کو دوبارہ سے ایک صورت کے اندر متشکل کرنا، یا اس کو اس صورت کے اندر لانا کہ اس کے اوپر گوشت بھی پیدا ہو جائے، اس کے اوپر کھال بھی پیدا ہو جائے، اور وہ مردہ قیامت کے دن کھڑا ہو جائے، یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے اس سے کہ ایک پانی کے قطرے سے پورے کے پورے انسان کو اللہ نے تخلیق فرمایا۔ اور یہاں پر جو جھگڑالو کہا گیا، یہ ابی بن خلف کو کہا گیا،
علامہ ساوی نے یہاں پر بڑی اچھی بات فرمائی ہے. انہوں نے کہا یہ آیت اگرچہ ابی بن خلف کے لیے ہے، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے سوال جواب کرے اور اشکالات پیدا کرے، اس شخص کے لیے بھی اسی آیت کے اندر حکم موجود ہے کہ وہ جھگڑالو ہے. آگے ارشاد فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس، بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے وہ جانوروں کے حوالے سے جن سے انسان نفع حاصل کرتا ہے ان کا بیان فرمایا ہے. جانور سے انسان مختلف نوعیت کے فائدے حاصل کرتا ہے، ان سے گوشت حاصل کرتا ہے، اور ان کی اون سے جو ہے وہ گرم لباس تیار کیا جاتا ہے، اور بہت سے فائدے. ان کے چمڑے سے انسان اپنی زندگی کے بہت سے معاملات کے اندر مدد لیتا ہے، یعنی اس سے لباس بھی تیار ہوتا ہے. جیکٹس آپ نے دیکھی ہوں گی، عورتوں کے پرس وغیرہ ہیں یہ چمڑے سے تیار ہوتے ہیں، موزے ہیں، جرابیں ہیں، یہ بھی چمڑے سے تیار کی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو. دیکھیے جانور دودھ بھی دے رہے ہیں، اسی سے مکھن بھی بن رہا ہے، اسی سے کھویا بھی بن رہا ہے، اسی سے دیگر انواع و اقسام کی مٹھائیاں بنائی جا رہی ہیں، بیکری کی آئٹمس ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں، کھانے کی ہزاروں ڈشز ہیں جن کے اندر ہم دودھ سے مدد لے رہے ہیں، اور دودھ سے متعلقہ چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، پنیر کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنی روزمرہ استعمال میں لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس سے ایک پوری صنعت وابستہ ہے، چمڑے کی ایک صنعت وابستہ ہے، اور اس سے لاکھوں لوگوں کے گھروں کا چولہا جل رہا ہے، اور دودھ کی صنعت سے ہزاروں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ وابستہ ہے، اور مکھن کے کاروبار سے بہت سے لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے. دیسی گھی بنتا ہے، اس سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں منسلک ہیں، بہت سے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں انسان کے لیے ہزاروں منفعتیں رکھی ہیں. ان کی کھال سے، ان کی اون سے، ان کے گوشت سے، ان کے دودھ سے، اور ان کی ہڈیوں سے، یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں سے بھی مختلف انواع کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو. یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے ریوڑ رکھتے تھے، جب صبح وہ بکریوں کو لے کر جاتے تھے اور واپس لے کر آتے تھے، اونٹوں کے ریوڑ تھے، گائے کے ریوڑ تھے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا. اس کے پاس بہت سی بکریاں ہیں، یہ امیر و کبیر ہے. اس وقت کا تقاضا تو یہی تھا کہ کسی کے پاس زیادہ مویشی ہوتے تو وہ اس کو عزت کا سبب اور عزت کا سامان سمجھتے. لیکن آج ہمارے لیے گاڑیاں اعلیٰ درجے کی گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلز ہیں، ہم جب اس پر بیٹھ کر جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے عزت کا سامان ہے. جب واپس آتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں ہمارے لیے عزت اور وقار اور بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت جس شخص کے پاس گائے زیادہ ہوتی، بھیڑیں زیادہ ہوتی، گھوڑے زیادہ ہوتے، اونٹ زیادہ ہوتے، تو یہ اس شخص کے لیے صاحب وقار ہونا سمجھا جاتا، یا اس شخص کا امیر ہونا سمجھا جاتا، یا اس شخص کے لیے عزت کا سامان سمجھا جاتا. اگلی آیت ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی ہی زبردست دلیل ہے کہ ہم سے قوی جانور، جن میں ہاتھی بھی ہیں، جن میں گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، وہ قوت میں انسان سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے اس کی عقل کو ایسا معوف کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کی اطاعت پر مجبور ہے. وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو کر ہماری اطاعت کر رہا ہے. پھر اس کے اوپر ہم سامان لاد دیتے ہیں اور اس کو پہاڑوں پر لے کر چڑھتے ہیں. اگر آپ کبھی پہاڑی علاقوں پر گئے ہوں تو جہاں پر گاڑی جانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر بھی گھر بنے ہوئے ہیں. تو وہ گھر کیسے بنے ہیں؟ ان گھروں کی تعمیر کا جو سامان ہے وہ جانوروں کے ذریعے وہاں تک پہنچایا گیا ہے، کیونکہ پہاڑی علاقوں پر گھوڑوں سے، خچروں سے، گدھوں سے مدد لی جاتی ہے اور ان کے اوپر سامان رکھ کر تعمیرات کا وہ اس جگہ تک پہنچایا جاتا ہے. اور یہاں پر
ایک دو اور باتیں جو ضروری ہیں جانوروں کے حقوق کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم بھی ادا فرمایا ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو داغنے سے منع فرمایا اور ان کی استطاعت سے ان پر زیادہ وزن لادنے سے بھی منع فرمایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ پر اس نے بہت زیادہ سامان لادا ہوا ہے، تو آپ اس سے ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا تم نے اس کی استطاعت سے اس پر اتنا زیادہ بوجھ کیوں لاد رکھا ہے جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. آگے والخیل والبخال والحمیر لترکبوها وزینتا ویخلق ما لا تعلمون، اور اس نے گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ نے گھوڑے، خچر، گدھے بھی تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے، تم ان پر سواری کرو، اور ان میں تمہارے لیے سواری اور دیگر جو فوائد ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے زینت کا سامان ہے. علماء فرماتے ہیں ہمیں اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا اور خچر وغیرہ کا اللہ تعالیٰ نے جانور بنایا، ان کو ہمارے لیے نرم کر دیا، ان کو ہمارے لیے تابع کر دیا، اور ہمارے لیے ان سے نفع اٹھانا مباح کر دیا. یہ سب اللہ کی ہم پر رحمت ہے. اور یہاں پر آخری جو آیت کا حصہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ایسی چیزیں بھی پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے. جدید مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو ہماری دور حاضر کی سواریاں ہیں، جیسے کہ گاڑیاں ہیں، بحری جہاز ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، بسیں ہیں، ہوائی جہاز، اس طرح کی ہزاروں لاکھوں سائنسی ایجادات جو ہو چکی، جو ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخری حصے میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے. آخری آیت وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاعِرُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے، اور ان راستوں میں سے کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے. اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ نے رسول بھیج کر، کتابیں بھیج کر انسان پر ایک اور احسان عظیم فرمایا، اور اس کو غلط اور صحیح کی پہچان بتائی، اور اس راستے پر چلنے کی توفیق دی، اس راستے پر چلنے کے اسباب مہیا کیے، عقل اور شعور دیا کہ صحیح راستہ کون سا ہے. وَمِنْهَا جَاعِرٌ، اور کوئی راستے ٹیڑھے ہیں. اس سے مراد وہ راستے ہیں جو اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں. اس سے مراد یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، رافضیت بھی ہے، خارجیت بھی ہے، اور ہر وہ عقیدہ رکھنے والے لوگ جو اہل سنت سے ہٹ کر عقیدہ رکھتے ہیں وہ ٹیڑھے راستے پر ہیں. جو سیدھا راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علی و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو میری سنتوں پر اور میرے صحابہ کی جماعت پر کے طریق پر چلنے والا ہے، یعنی اہل سنت و جماعت کا طریقہ، یہی اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے. اور اگر اللہ چاہتا تمہیں ہدایت دے دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں سیدھے راستے تک پہنچا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، تمہیں مجبور نہیں کیا، اس نے تمہیں اختیار دیا. تم غلط اور صحیح میں سے خود ہی منتخب کرو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم خود ہی جواب دہ ہوگے. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ رکوع ختم ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا